خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کو خطاب کرتے ہیں، اے خانہ کعبہ، اے بیت اللہ، اے خانہ خدا، تو بہت بڑا محترم ہے، تجھے بڑا احترام ہے، یہ سچ ہے، لیکن الانسان آدم حرمتا منک، لیکن انسان تجھ سے زیادہ محترم ہے، انسان تجھ سے زیادہ معزز ہے۔ اور یہی انسان جب ایمان کی دولت سے شرفیاب ہو کر کے مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی عزت اور احترام میں تو چار چاند لگ جائے گا۔ ارشاد رب العزت ہے، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، یقیناً بالذات اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے عزت ہے، اور اللہ کی عطا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت حاصل ہے، اور آپ کے صدقے اور طفیل میں تمام مومنین کو عزت حاصل ہے۔ اسلام میں مومنوں کو بے پناہ عزت دی گئی ہے، زندگی میں بھی عزت ملحوظ ہے اور مرنے کے بعد بھی عزت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ موقع بموقع حدیثوں میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ مسلمان کی قبر کے اوپر چلا نہ جائے، اس کی قبر کے اوپر نجاست اور گندگی نہ ڈالی جائے، اس کے اوپر نہ بیٹھا جائے۔ رفیقان گرامی، ایمان ذوق و قوت کے اعتبار سے مختلف رتبے رکھتا ہے، اس کے مختلف مراتب ہیں، اور انہی مراتب کے اعتبار سے مومنین کے بھی رتبے، عام مومنین کی عزت عام جیسی، خواص کی عزت خواص جیسی، اخص الخواص کی عزت اخص الخواص جیسی۔ اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ معزز امت محمدیہ میں صحابہ کرام کی ذات مقدسہ ہے۔ دنیا میں امت محمدیہ میں جتنے لوگ سب سے اچھے، سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے متقی، سب سے پرہیزگار ہو سکتے ہیں، پروردگار عالم نے ان کو صحابہ بنا کر کے پیدا کیا اور انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ صحابہ کرام وہ ہیں جن کے رتبے کو کوئی غوث نہیں پہنچ سکتا، کوئی قطب نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے تو صحابہ کرام کے سیر دو سیر صدقے کے برابر بھی وہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ کرام وہ صحابہ کرام ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار وفادار ہیں۔ یہ اخلاص و وفا، للہیت و خلوص اور محبت، ایثار، قربانی کے مینارے نور ہیں۔ یہ آسمان رشد و ہدایت کے تابندہ ستارے ہیں۔ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے یہ ستارے آسمان ہدایت کے مہو انجم ہیں، ستارے ہیں، ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، راہ یاب ہو جاؤ گے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے رسول پاک کی جانشائی اور محبت اور اخلاص و ایفا کی دنیا کے اندر نئی تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے کردار اور عمل کا ایسا مظاہرہ پیش کیا ہے
کہ ایک انگریز محقق جب صحابہ کرام کے اوپر ریسرچ کرتا ہے تو ریسرچ کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ جب صحابہ کرام محمد عربی کے اتنے اعلیٰ کردار کے مالک ہیں تو محمد عربی کتنے اعلیٰ کردار کے مالک ہوں گے. لوگ تو اپنے ساتھیوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، لوگوں کا معیار ان کے احباب سے جانا جاتا ہے. رفیقان گرامی، یہ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے اپنے خون کے آخری قطرے کو بہا کر کے شجر اسلام کی آبیاری کی ہے، اسلام کے شجر طوبہ کی حفاظت کی ہے. اگر یہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہ کیا ہوتا تو ہمیں اسلام نصیب نہ ہوتا، اتنی آسانی سے ہم مسلمان نہ ہوتے، نہ ہم تک اسلام پہنچتا. پوری امت مسلمہ اور پوری امت محمدیہ کا ایک ایک فرد صحابہ کرام کا ممنون کرم ہے، احسان مند ہے. اس احسان کا تقاضا تو یہ تھا کہ صحابہ کرام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا اور ان کے لیے دعائیں رفع درجات کی جاتی اور ان کے فیض و برکات حاصل کیے جاتے. اس کے برعکس کچھ نام نہاد مسلمان وہ ہیں جو صحابہ کرام کی بارگاہوں میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کے مزارات کو منہدم کر رہے ہیں، ان کی قبروں کو نظر آتش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے قبوں کو توڑ رہے ہیں. یہی نہیں، ان کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کر رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نام نہاد مسلمان ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. یہ یہود، ہنوز اور نصارہ سے بدتر ہیں اور انہی کے یرغمان ہیں، انہی کے چشم ابرو پہ یہ چلنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان تو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں لیکن اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، اللہ اور رسول کے باغی ہیں، کتاب و سنت کے مخالف ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے جد فاسد نے حرمین طیبین پر غاصبانہ قبضہ کیا ہے اور غاصبانہ قبضہ کے دوران حرمین طیبین کے مسلمانوں کو مباح الدم قرار دیا، وہاں کی عورتوں کو مباح الفروج قرار دیا. مدینہ منورہ کی عورتوں اور مسلمان شہزادیوں کے ساتھ انہوں نے عصمت دری کی اور اس عصمت دری کو انہوں نے جائز قرار دیا. اسی نے گنبد خضرا کو منہدم کرنے کا پلان بنایا، گنبد خضرا کے اوپر گولیاں چلائیں، اسی نے گنبد خضرا کو معاذ اللہ صنم اکبر قرار دیا اور یہ کہا کہ یہ توحید کے منافی ہے. جب تک کہ یہ گنبد خضرا دنیا کے اندر موجود رہے گا بت پرستی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. یہ وہ لوگ ہیں اور یہ وہ ہیں اور ایسے باپ کی اولاد ہیں جس نے ایک موقع پر ایک غزوے کے بعد مال غنیمت تقسیم ہونے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ناانصافی کا الزام لگایا اور یہ جسارت کی کہ اے محمد عربی آپ ناانصافی کر رہے ہیں، اے دل یا محمد، اے محمد عربی آپ انصاف کیجئے. رسول پاک نے ارشاد فرمایا علم عادل فمن عادل، اگر میں عدل نہ کروں، میں انصاف نہ کروں تو پھر یہ زمین پر کون ہے جو انصاف کرے گا؟ میں تو اس لیے آیا ہوں تاکہ مکارم انصاف ہو کی بلندیوں تک، مکارم انصاف کو بلندیوں تک پہنچا دوں. میں تو اس لیے آیا ہوں تاکہ دنیا کے اندر عدل و انصاف اور مساوات اور حقوق کی حکمرانی قائم کروں. میں انصاف نہ کروں گا تو کون کرے گا؟ حضرت عمر نے کی غیرت ایمانی جوش میں آتی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں دانی یا رسول اللہ اضرب ہونا کہوں، یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس منافق کی گردن ہم اڑا دیا کر ہم اڑا دیں. رسول پاک نے فرمایا چھوڑ دو، اس کی گردن نہ اڑاؤ، یہ جان دے میں دیکھ رہا ہوں اس کی نسل سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بہت زیادہ عبادتیں کریں گے، نمازیں پڑھیں گے. تحقرون صلاتکم عند صلاتہم وتحقرون
صيامكم عند صيامهم وتحقرون اعمالكم عند اعمالهم. اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے کم سمجھو گے، اپنے روزے کو ان کے روزوں کے سامنے کمتر سمجھو گے، اپنی نیکیوں کو ان کی نیکیوں کے سامنے کمتر سمجھو گے. یہ بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن ایمان ان سے ایسا ہی نکل جائے گا جیسے تیر کش سے کمان سے تیر نکل جایا کرتا ہے یا تیر شکار سے نکل جایا کرتا ہے. سیماہم التحلیق، ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ سر گھٹائیں گے، سر چھلائیں گے اور یہ اپنے پاجامے گھٹنے تک پہنتے رہے ہوں گے. آپ انہیں قتل نہ کرو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے باپ کی اولاد ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ اخبار کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں؟ کیا آپ ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں؟ کیا ریڈیو نہیں سنتے ہیں؟ آج کل کچھ جماعتیں اور نام نہاد مسلمان یہی کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی قبروں کو کھود رہے ہیں، ان کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کر رہے ہیں. اخبار بتاتا ہے، 4 مئی کا اخبار بتاتا ہے کہ حضرت حجر بن عدی جو مشہور صحابی رسول گزرے ہیں، ان کی قبر کو شام کی ایک تنظیم جو سیرین آرمی کے نام سے جانی جاتی ہے، اور یہ وہ تنظیم ہے جو حزب اقتدار کی مخالف تنظیم ہے، باغیوں کی تنظیم ہے. کہنے کو تو یہ حکومت کی باغی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی باغی یہ تنظیم ہے. اس نے حجر بن عدی کی رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار کو نظر آتش کیا ہے، مزار کو منہدم کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حجر بن عدی کی قبر کو کھود کر کے ان کی لاش کو باہر نکال لیا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ دہشت گردی کی نئی مثال قائم کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی ہے؟ اگر یہ یہود و نصارہ کیے ہوتے، یہ مشرکون و کفار جو ہے کام انجام دیے ہوتے تو ہم احتجاج کرتے اور ہم انہیں کہتے کہ اسلام دشمن ہے. لیکن یہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے جن کی رگوں میں ابو جہل کا خون دوڑ رہا ہے، وہ یہ عمل انجام دے رہے ہیں، یہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں. آپ اس کو کس خانے میں شمار کریں گے؟ رفیقان گرامی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت حجر بن عدی بہت بڑے زبردست جلیل القدر صحابی گزرے ہیں. ماہ و سن کے اعتبار سے تو صغار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، چھوٹے صحابہ میں شمار ہوتا تھا، لیکن عزت و کرامت، ریاضت، عبادت، شرافت اور زہد و ورع کے اعتبار سے افاضل صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. آپ ایک دن و رات میں 1000 رکعتیں نماز ادا کیا کرتے تھے، اور آپ کے تعلق سے تاریخ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ لم یحدث قط الا توضأ وما توضأ الا صلى. آپ کبھی بھی بے وضو نہیں رہا کرتے تھے. جب حج لاحق ہوا کرتا تھا تو آپ وضو کر لیا کرتے تھے، اور جب وضو کرتے تھے تو 2 رکعت نماز ادا کر لیا کرتے تھے. یہ محب اہل بیت تھے، خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ حلیف تھے اور ان کے اوپر نثار تھے، ان کے وفادار تھے. جنگ صفین اور جنگ جمل میں حضرت علی ہی کے ساتھ تھے. حضرت علی کا دارالخلافہ کوفہ ہوا تو کوفے یہ چلے آئے، رہنے والے یہ یمن کے تھے، یمن سے تشریف لے آئے، اور دارالخلافہ کوفہ میں جب یہ رہنے لگے، اور جب حضرت امیر معاویہ کی خلافت ہوئی اور انہوں نے اپنا دارالخلافہ دمشق بنایا اور کوفے کا گورنر زیاد بن ابی کو بنایا، تو زیاد بن ابی نے حرکت و نقل دیکھا کہ علی کے چاہنے والے مولا علی کائنات کے شیدائی یہ پہنچ رہے ہیں حضرت حجر بن عدی کے پاس. تو اسے ناگوار گزرا، اس نے 40 آدمیوں کو تیار کیا کہ تم حضرت امیر معاویہ کے سامنے اس بات کی گواہی دو کہ یہ خلافت کے خلاف علم بغاوت اٹھا رہے ہیں. چنانچہ 40 افراد تیار کیے گئے، انہوں نے باضابطہ گواہی دی اور بغاوت کی پاداش میں، بغاوت
کے معاملے میں آپ شہید کر دیے گئے اور دمشق میں آپ کا مزار شریف بنا. مزار شریف جب بنا ہے تو ازدحام اور خلقت امنڈ پڑی ہے اور وہ بہت بڑی بافیض درگاہ مانی گئی ہے. بڑی بڑی درگاہیں ان کے سامنے ہیٹ نظر آنے لگی. لوگوں کو بہت برا لگا, بہت ہی لوگوں کو یہ ناپسند آیا. ان لوگوں کو جو اولیاء اللہ کے دشمن ہیں, صحابہ کرام کے دشمن ہیں, انہوں نے یہ سوچا کہ چلو ان کی درگاہ کو ختم کر دی جائے, چلو ان کے مزار کو توڑ دیا جائے, ان کے قبے کو منہدم کر دیا جائے. قبے کو منہدم کر دیا, ٹھیک ہے, اور تم نے ان کے مزار کو نظر آتش کر دیا, ٹھیک ہے, لیکن جب تم نے ان کی قبر کو کھودا ہے تو ان کی قبر سے 1400 سال کے بعد بھی زندہ لاش تروتازہ لاش نکلتی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ باحیات ہیں اور صحابہ کے رسول اللہ کے صحابہ بھی زندہ ہیں. یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے اور ایک صحابی کی کرامت. آپ انٹرنیٹ پہ آپ کی تصویر دیکھ رہے ہوں گے, تر و تازہ لاش ہے. یہ رسول پاک کا معجزہ ہے اور حضرت عدی حجر بن عدی کی یہ کرامت. اور یہی نہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ مزارات کو پسند نہیں کرتے, مزارات کو آپ منہدم کر دو, ٹھیک ہے, تم قبر کی تعظیم نہیں کرتے, نہ کرو, لیکن انسانیت اور احترام انسانیت کا تقاضا یہ تھا کہ تم قبر نہیں کھودتے. تم قبر کو مسمار کر سکتے تھے اپنے مسلک کی بنیاد کے اوپر, لیکن لاش کو نکال کر کے لاش کی توہین کرنا کس مذہب میں اس کو جائز قرار دیا گیا ہے؟ اور یہی نہیں, وہ امریکہ جو امن عالم کا ٹھیکیدار ہے, جو اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے, سیرین آرمی کے اس عمل سے اتنا خوش ہو گیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اب ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ سیرین آرمی بہت کام کی تنظیم ہے, کیوں نہ اسے مسلح کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کے آثار, ان کے مقابر کو ختم کر دیا جائے, جو ہم نہیں کر سکتے ہیں نام نہاد مسلمانوں کے ہاتھوں کرا دیا. کل تک تو ہم تاریخ کے حوالے سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بکاؤ مال ہیں, آپ برطانیہ کے درخرید غلام ہیں, آپ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں, تو آپ کو برا لگ رہا تھا, لیکن آج آپ کے کردار و عمل نے ثابت کر دیا ہے اور امریکہ کے اس اعلان نے ثابت کر دیا ہے کہ اب تو ہم چاہتے ہیں کہ اس تنظیم کو مسلح کر دیں. آپ کی یہی ادا امریکہ کو پسند آ گئی. اور یہی نہیں کہ حضرت حجر بن عدی کے ساتھ ایسا سلوک ہوا. حضرت عمار بن یاسر ہیں, ان کی قبر کو اردن میں بھی جلا دیا گیا ہے, خاکستر کر دیا گیا ہے. یہ حضرت عمار بن یاسر بہت بڑے بزرگ صحابی رسول ہیں, انہوں نے ایمان لانے کی بڑی قیمت چکائی ہے. جب ایک بار ان کی پیٹھ ننگی تھی, نوجوانوں نے دیکھا کہ پیٹھ پہ داغ ہیں, عرض کی حضرت عمار بن یاسر آپ کی پیٹھ پہ یہ داغ کیسے ہیں؟ تو عمار بن یاسر نے کہا, اے میرے نوجوانوں, اے میرے بیٹوں, تم لوگوں نے تو اپنی آنکھیں چاندنی میں کھولی ہیں, ہم سے پوچھو اور ہم لوگوں سے پوچھو کہ ہم لوگوں نے کس داغل دور سے اپنے آپ کو گزارا ہے. ہم جب اسلام لائے تھے تو ہمارا خاندان اجنبی تھا مکے کے اندر, اور مکے کے ظالموں نے ہمیں ستایا اور ایسے ستایا کہ انگارے دہکاتے تھے, انگارے کے اوپر مجھے ننگا ڈال دیا کرتے تھے, میری پشت سے چربی نکلتی تھی اور اس چربی سے انگارے بجھ جایا کرتے تھے. وہی داغ میرے کیا ہے پشت میں ہے. تم لوگوں نے اپنی آنکھیں چاندنی میں کھولی ہیں, یہ اسی داغ ہے, لیکن یہ داغ محبت رسول تھے, یہ داغ عشق رسول تھے, اس لیے وہ فخر سے بیان کر رہے تھے. انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اسی حالت میں تھا, کفار مجھے گھوم رہے تھے, کفار مجھے بہکا رہے تھے, میری پشت کو بے پناہ لہکا رہے تھے انگارے سے,
रसूल पाक रहमत आलम का गुजर हुआ, मेरे पास आते हैं, दस्ते शफकत मेरे सर के ऊपर रखते हैं, कहते हैं अम्मार बिन यासिर सब्र करो, और रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ फरमाते हैं, या नारो कूनी बरदम व सलामा अला अम्मार बिन यासिर कमा कुनते बरदम व सलामा अला इब्राहिम। कि ए मेरे मौला, इस आग को अम्मार बिन यासिर के ऊपर ऐसी ही ठंडी कर दे जैसा कि तुमने आग को ठंडा कर दिया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये हजरत अम्मार बिन यासिर हैं, उनका ये इसार है, उनकी ये वफादारी है। उन्होंने अपने वतन को छोड़ना गवारा किया, उन्होंने अपने बाल बच्चों को छोड़ना गवारा किया, उन्होंने अपनी मईशत को तबाह होते देखा, लेकिन ये गवारा न हुआ कि रसूल का इश्क जो दिल में आ चुका है वो निकल जाए, रसूल के दामन रहमत से हम जुड़ गए हैं, तो इसको गवारा न किया तो उस दामन रहमत से अपने आप को अलग कर दे। ये सहाबी रसूल हैं, उनका शुक्र अदा करना चाहिए और उनकी ताज़ीम बजा लेनी चाहिए, लेकिन आप हो कि उनकी कब्र को मिसमार कर रहे हो। हजरत जाफर तैयार हैं, उनकी कब्र को भी मिसमार कर दिया गया, उसे भी जला दिया गया। ये हजरत जाफर तैयार हैं, हजरत अली के भाई हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। रसूल पाक ने इनकी बड़ी बड़ी फजीलतें बयान की हैं और इनकी फजीलतों में एक लंबा बयान है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इनके साथ इन लोगों का ये सलूक है। मैं पूछना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर अमन कैसे रहेगा और पूरी दुनिया के अंदर इत्तेहाद का नारा देने वालों इत्तेहाद कैसे बर्पा होगा? अगर तुमने प्लेटफॉर्म तलाशा होता, लोग अपने अपने मसलक पर अमल करते हुए दूसरे मसलक को बुरा भला कहने से गुरेज करते, जब भी अमन पैदा हो सकता था, लेकिन तुमने तो अमन की सारी राह खत्म कर दी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और एशिया में, मलेशिया में, पूरे आलम इस्लाम में बेचैनी की लहर है और पूरा आलम इस्लाम करा रहा है इस पर। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि लखनऊ की सड़कों पर, लखनऊ के मैदानों में मदहे सहाबा का जुलूस निकालने वालों और मदहे सहाबा और अज़मत सहाबा का पर जलसा करने वालों, आज तुमने चुप्पी क्यों साध ली है? तुम्हें क्यों सांप सूंघ गया है? तुम अगर मैदान में अज़मत सहाबा पर आई हुई आंच के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते तो मदरसे के बाउंड्री में तो कर लो, तब हम जाने। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में अज़मत सहाबा पर कॉन्फ्रेंस करने वालों कहाँ चले गए हो, कहाँ दुबक गए हो? और शेख हरम को अज़मत सहाबा पर तकरीर करने के लिए बुलाने वालों, अब शेख हरम के ऊपर तुम क्यों नहीं दबाव बनाते हो कि वो इसके खिलाफ करारदाद मजम्मत पास करें और आलम इस्लाम से ये आवाज बुलंद? जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक आपको इससे भी आपको ये करना पड़ेगा, और अगर नहीं करते हो तो हम जानेंगे कि ये तुम्हारी पूरा असरार खामोशी है, तुम ये तकैया से काम ले गए हो। रफीकान गिरामी, अज़मत सहाबा पे आप जलसा करते हैं, नामों से सहाबा की कसमें खाते हैं, हरम से इमाम हरम को बुलाते हैं। इमाम हरम का कोई बयान आप दिखा दीजिए इसके खिलाफ जो सीरिया में हो रहा है, तो हम बताएं और हम जानें। इन दिलखराश और तशवीशनाक, अफसोसनाक, बल्कि शर्मनाक वाक़े के ऊपर जात का पासवान तो एहतजाज कर देता है, लेकिन हरम का पासवान चुप्पी साधे। ये माना खेत चुप्पी का जवाब देना पड़ेगा। आप आलम इस्लाम के ठेकेदार हो तो आप मरकज इस्लामी में रहते हो तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि सीरिया में या उर्दू में सहाबा इकराम के मज़ारात के साथ या औलिया इकराम के मज़ार के साथ जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ एहतजाज दर्ज कीजिए, एहतजाज नोट कराइए। हम इस जलसे के हवाले से हुकूमत हिंद को बावर कराते हैं, अपने जज्बात उन तक पहुंचाते हैं और हुकूमत हिंद के वास्ते से, सफारती ताल्लुकात के वास्ते से अमेरिका को भी अपनी तशवीश का
اپنی تشریف سے آگاہ کرانا چاہتے ہیں کہ اگر تم دہشت گردی کی جنگ کرنا چاہتے ہو، دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، تو ایک سوال کا جواب دو کہ سیریا میں سیرین آرمی تنظیم نے جو یہ دہشت گردی کی نئی تاریخ رقم کی ہے، یہ دہشت گردی ہے یا نہیں ہے؟ اگر دہشت گردی ہے تو تم اسے مسلح کر کے دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، یہ جہاں مزارات دیکھتے ہیں کہتے ہیں شرک نظر آ رہا، یہ توحید کے خلاف، یہ صرف توحید خالص کے قائل ہیں، ان کو رسالت سے کوئی لینا دینا نہیں، ولایت سے کوئی سروکار نہیں، صرف توحید خالص۔ توحید خالص ابلیس کی بھی چیز ہے، ابلیس بڑا موحد تھا، آج تک اس سے کوئی بڑا موحد پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن انکار رسالت کا تھا، انکار ولایت کا تھا۔ فرمایا گیا اے ابلیس رسول کو سجدہ کرو، نبی کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا۔ موحد تو تھا لیکن مردود ہو گیا۔ معلوم کیا ہوا؟ توحید خالص کا نعرہ دینا اپنے آپ کو مردود کی فہرست میں لانا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن، حدیث، سنت، تعامل صحابہ سے بزرگوں کے مزارات بنوانے اور ان کی قبروں کے اوپر قبہ بنوانے کا جواز ثابت ہے۔ آئیے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد آپ کو جنت البقیع میں دفن کرتے ہیں اور سرہانے ایک پتھر کو نصب کر دیتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں عالم بہا قبر اخی وادفن الیہ من مات من اہلی، میں اس لیے یہ پتھر لگا رہا ہوں تاکہ میں اپنے بھائی عثمان کی قبر کا نشان معلوم کر سکوں، تاکہ مجھے یہ معلوم ہو سکے کہ یہاں حضرت عثمان بن مظعون کی قبر ہے، اور اسی کے آس پاس میرے گھر کے لوگ جو وصال پائیں گے ان کی تدفین ہوگی، ان کی قبر یہیں ہم بنوائیں گے۔ اور یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اور آئیے بخاری شریف کی حدیث، جس بخاری اور مسلم کی یہ رٹ لگاتے ہیں، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت امام بخاری نے حضرت خارجہ کے تعلق سے کے حوالے سے یہ حدیث تعلیقاً ذکر کی ہے کہ ہم لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جمپنگ اور کودنے اور چھلانگنے کی ریاضت اور ورزش کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّ أَشَدَّنَا وَثْبَةً الَّذِي يَسِرُ قَبْرَ عثمان بن مظعون حَتَّى يُجَاوِزَهُ، ہم میں سب سے بہتر کودنے والا، چھلانگ لگانے والا، ہائی جمپیر وہ کہلاتا تھا جو عثمان بن مظعون کی قبر کو چھلانگ دیا کرتا تھا۔ معلوم کیا ہوا کہ حضرت عثمان بن مظعون کی قبر اتنی اونچی تھی کہ جس کو چھلانگ دینا ہائی جمپنگ کی علامت ہوا کرتی تھی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر بنوائی تھی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں قبر تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا، صحابہ کرام کا مقدس قافلہ تھا، اگر وہ بدعت تھا، اگر وہ ناجائز تھا، وہ حرام تھا، تو کیوں نہیں اس کو منہدم کرنے کا حکم دیا؟ اس لیے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہے الصحابۃ کلھم عدول، میرے تمام صحابہ عادل ہیں۔ اگر کوئی بات ناجائز ہے اور رسول پاک کے صحابی یا تمام صحابہ خاموش ہو جائیں تو خدا کی قسم ان کی عدالت و ثقافت مجروح ہو جائے گی، اور الصحابۃ کلھم عدول کا فرمان محل ختم ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، آپ کو حجرہ مقدسہ میں دفن کیا جاتا ہے، حجرہ مقدسہ میں دفن کیا جاتا ہے، در و دیوار ہے، اوپر چھت ہے، اگر اوپر چھت ہونا، اگل بغل قبر کے دیوار ہونا
منع ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ میں صحابہ کرام کیوں دفن کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام دفن کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خاص حکم ہے تو میں کہوں گا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حکم خاص ہے تو پھر گنبد خضرا کے انہدام کی تحریک کیوں چلائی جا رہی ہے اور مسجد نبی کے نقشے سے گنبد خضرا کو اڑانے کی کیوں تبدیل سوچی جا رہی ہے؟ وہ تو عالم اسلام جب مضطرب ہوتا ہے، کراہتا ہے، اپنا احتجاج درج کرتا ہے تو ان کا کلام فیل ہو جایا کرتا ہے. اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے ساتھ خاص بھی نہیں ہے. اگر ان کی قبر انور کے ساتھ خاص ہوتا تو صدیق عمر اس میں دفن ہونے کی کیوں خواہش کرتے؟ خواہش کرنا اور صحابہ کرام کا اس حجرے میں دفن کرنا ان دونوں کو اس بات کی دلیل ہے کہ قبہ اور قبر کے اوپر چھت بنانا جائز ہے، اس میں دفن ہونا بھی جائز. آپ سمجھیے. اور آئیے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہ حضرت امام زین العابدین ہے جو اب جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی بیوی نے ان کی قبر کے اوپر ایک شامیانہ لگایا. ضربت امرأتہ القبۃ السنۃ. ان کی بیوی نے ایک پورے سال تک ان کے قبر کے اوپر شامیانہ لگایا. کسی صحابی نے نہ ٹوکا، کسی صحابی نے اعتراض نہ کیا کہ کیوں شامیانہ لگایا جا رہا ہے قبر کے اوپر. اس وقت کا شامیانہ اور آج کا یہ گنبد، آج کا یہ قبہ دونوں برابر ہے. کسی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی اس کو جائز سمجھتے رہے. اور آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کے اوپر آپ نے قبہ بنوایا. حضرت عائشہ صدیقہ جو نبی کریم کی زوجہ کریمہ ہے، جن کی فقاہت اور دیانت کے اوپر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اتنی بڑی فقیر خاتون دنیا نے جنم نہیں دیا ہے، انہوں نے اپنے بھائی عبد الرحمان کی قبر کے اوپر قبہ بنایا. انہوں نے اپنے بھائی کی قبر کے اوپر قبہ بنایا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ صحیح راستے پر تھی یا نہیں تھی؟ حضرت عمر صحیح راستے پر تھے یا نہ تھے؟ ہم تو حضرت عمر کے راستے پر چل رہے ہیں. عمر کے راستے پر ہم لوگ چلنے کا عہد لیتے ہیں. عمر کے راستے پر وہ نہ چلے گا جو شیطان ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر تمہارے راستے پر شیطان نہ چلے گا. تو ہم چل رہے ہیں تو ہمارے لیے بشارت ہے. جو حضرت عمر کے راستے پر نہیں چل رہے ہیں وہ اپنے نسب نامے کی خیر لیں اور اپنے نسب نامے کو تلاش کریں کہ ان کا نسب نامہ کہاں جا کر کے ملتا ہے. اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث اور اقوال ائمہ بھرپور ہے اس بات کے لیے کہ بزرگوں اور صحابہ کرام کے اظہار عظمت کے لیے ان کی قبروں کے اوپر قبے بنانے جائز ہیں اور مزارات بنانے جائز ہیں. یہ مزار جو بنایا جاتا ہے ان کی عظمت کے اظہار کے لیے بنایا جاتا ہے تاکہ عام لوگوں کی نظروں میں ان کی وقت بڑھے، ان کا وقار بڑھے اور ان کے وقار کا لحاظ ہو. عام مومن کی قبر سمجھ کر کے اسے در پورے اتنا نہ جانے، ایسا اس کو روکنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے. قبہ اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ ان کو سایہ پہنچے. قبہ تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ زائرین کو آسانی ملے، زائرین وہاں پہنچے تو انہیں باضابطہ سایہ ملے تاکہ اطمینان و سکون کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر سکیں اور اسے اور فاتحہ خوانی کر سکیں. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح مشکات میں ارشاد فرماتے ہیں، قد اباح السلف البناء علی القبور. سلف نے بزرگوں نے گزشتہ ہستیوں نے علماء صلحاء کی قبر کے اوپر تعمیر اور قبے بنانے کو جائز قرار دیا ہے. سلف تو جائز قرار دیں اور سلفی اس کو ناجائز قرار دیں. سلف جائز قرار دیں اور سلفی اسے ناجائز قرار دیں. اب فیصلہ کیجیے کہ سلف کا قول صحیح ہے یا سلفی کا قول صحیح ہے. شامی کہتے ہیں
لا یکرہ البناء علی القبر اذا کان المیت من العلماء والصلحاء، قبر کے اوپر مزار بنا، قبر کے اوپر قبہ بنانا، تعمیر کرنا یہ مکروہ نہیں ہے جب میت علماء میں ہو، صلحاء میں۔ تو ہم کب کہتے ہیں کہ عام لوگوں کی قبروں کے اوپر جو ہے قبہ بنانا چاہیے؟ بلکہ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کی قبر کے اوپر قبہ نہیں بنانا چاہیے، اور اگر قبہ بن گیا تو اسے توڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں ان کی توہین۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کو موٹے حروف میں لانا چاہیے، باریک حروف میں نہیں لانا چاہیے، اس سے قرآن کی عظمت پر حرف آتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے چھوٹے نسخے میں قرآن کو لکھا ہے اور حمال کے طور پر بنا لیا ہے تو اسے دفن بھی نہیں کیا جائے گا، اسے باضابطہ نظر آتش بھی نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ قرآن کی توہین۔ اس لیے قبروں کا احترام ہونا چاہیے، اور جو بزرگان دین ہیں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ بس ایک حدیث ان کو یاد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ والی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو حیاج اسدی سے کہا کہ یا ابا حیاج اسدی الا ابسک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ابو حیاج اسدی، کیا میں تمہیں اس کام پہ تمہیں نہ بھیجوں جس کام پہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا تھا؟ کس کام پہ رسول اللہ نے بھیجا تھا؟ فرماتے ہیں اللہ تدعا تمثالا الا سمجتہ ولا قبرا مشرفا الا دمرتہ، او کما قال۔ جب تم کسی تصویر کو دیکھنا، فوٹو کو دیکھنا تو اسے ختم کر دینا، مٹا دینا، گرا دینا، اور اونچی قبر نظر آئے تو اسے تم باضابطہ پس کر دینا۔ تو حضرت علی ابو حیاج کو حکم دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے اونچی قبر کو پس کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا ہم اونچی قبر کو پس کر رہے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں، حدیث پڑھنے کا جذبہ ہو، شوق ہو تو سمجھنے کا بھی جذبہ ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم نے کن قبروں کو توڑنے کا، مسمار کرنے کا حکم دیا ہے؟ جتنی بھی قبریں بنا کرتی تھی جنت البقیع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں بنا کرتی تھی، ان کی موجودگی میں بنا کرتی تھی، آپ کے علم اور آپ کی اجازت سے بنا کرتی تھی۔ آخر ان قبروں کی حائط میں کون سی برائی رسول پاک کی نظروں میں آ گئی تھی کہ آپ انہیں توڑنے کا حکم دیتے؟ معلوم کیا ہوا کہ آپ مومنین کی قبروں کو توڑنے کا حکم نہیں دے رہے ہیں۔ اس لیے تو شرح حدیث اور شارح حدیث کہتے ہیں یہ تو مشرکین کی قبروں کے بارے میں حکم تھا، مشرکین کی قبروں کے بارے میں حکم تھا کہ اے علی جاؤ مشرکین کی قبروں کو مسمار کر دو، مشرکین کی قبروں کو تہو بالا کر دو۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا اللہ تدعا تمثالا، تم فوٹو پاؤ اسے ختم کر دو، اونچی قبر پاؤ اسے مسمار کر دو۔ یہ فوٹو مسلمانوں کی قبر میں نہیں ہوا کرتا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ فوٹو کس کی قبر میں لگا کرتا تھا؟ یہ مشرکین عرب کی قبروں میں فوٹو لگتا تھا۔ جب کوئی مشرک اور کافر مرتا تھا اسے دفن کیا جاتا تھا تو اس کے سرحانے اس کی فوٹو بھی لگا دی جاتی تھی، اس کی تصویر بھی لگا دی جاتی تھی۔ تو گویا کہ رسول پاک مشرکین کی قبروں کو کھودنے کے بارے میں اور مشرکین کی قبروں کو مسمار کرنے کے بارے میں حکم دے رہے ہیں۔ اور اگر مشرکین کی قبروں کے بارے میں مسمار کا حکم نہیں ہے، مومنین کے بارے میں ہے، تو پھر ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ قبریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی نگرانی میں بنی ہیں، پھر انہیں تباہ و برباد اور مسمار کرنے کا کیا حکم ہے؟ بخاری شریف کی ایک حدیث یہ پیش کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن کی قبر کے اوپر ایک خیمہ تنا ہوا ہے، ایک قبہ بنا ہوا ہے، تو فرمایا انزہ ہو یا غلام انما یذلہ عملہ، اے میرے بچے اس سائے کو اور اس قبے کو اتار لو، ان کو ان کا عمل سایہ پہنچائے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو شامیانہ اتروا دیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے،
ہوش کے ناخن لو. اسی حدیث میں اس بات کا جواز ہے کہ قبہ لگانا چاہیے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے ہیں انما یذلہ عملہ، ان کا عمل ان کو سایہ پہنچائے گا. یعنی سن لو، قبہ بنانا تو جائز ہے، شامیانہ لگانا تو جائز ہے، بشرطے کہ یہ ارادہ نہ ہو کہ میت کو سایہ پہنچے. میت کو سایہ تو اس کا عمل پہنچاتا ہے. ہاں اگر یہ جذبہ ہو کہ میت والے میت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میت کی قبر کے اوپر فاتحہ پڑھنے والے اور ان کی بارگاہ میں آ کر کے تلاوت قرآن کرنے والوں کے سایہ کے لیے اگر یہ قبہ بنایا جاتا ہے اور سایہ ڈالا جاتا ہے تو یہ جائز ہے. یہی وجہ تو ہے کہ عمدۃ المحققین حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث عبداللہ ابن عمر کے تحت یہ حاشیہ فرماتے ہیں کہ فیہ اشارۃ علی ان تسبیب الفصاحۃ لغرض صحیح جائز كالتستر من الشمس مثلا للاحياء لا لاضلال الاموات. اس حدیث سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میت کی قبر کے اوپر شامیانہ اور قبہ لگانا اگر اس کی غرض یہ ہو کہ زندوں کو جو زندے یہاں آئیں گے ان کو سایہ پہنچے گا، دھوپ سے بچاؤ ہوگا، بارش سے بچاؤ ہوگا تو یہ جائز ہے. اور اگر اس ارادے سے لگایا کہ میت کو سایہ پہنچا ہے تو یہ ناجائز ہے. یہ حضرت محمود عینی عمدۃ القاری کے مصنف جو امام بخاری کی بخاری شریف کے شارح ہیں وہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں. تو حدیث پیش کیا کرو لیکن اس کے مطلب اور معنی پر بھی غور کیا کرو. ایک حدیث پڑھ لی سن لی کہ قبروں کی زیارت نہ کرو، بس یہی ان کا سرمایہ حیات کہ قبروں کی زیارت نہ کرو. دوسری حدیث پر نظر نہ گئی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. اے لوگوں سنو، میں نے تم لوگوں کو زیارت قبور سے منع کیا تھا. الا متنبہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. اب ایک بات نوٹ کر لو، گوشے ہوش سے سن لو. الا فزوروها، اب تمہیں اجازت ہے کہ تم قبروں کی زیارت قبروں کی زیارت کرو. پہلے کیوں منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے؟ تو اللہ کے محدثین فرماتے ہیں، شارح حدیث فرماتے ہیں اس لیے کہ شروع میں تو مشرکین ہی کی قبریں تھیں، لہذا مشرکین کی قبروں کی زیارت کا کیا معنی ہو سکتا تھا. اس لیے فرمایا گیا کہ ان کی زیارت نہ کرو. اور جب مسلمانوں کی قبریں وافر مقدار میں اور کافی تعداد میں پالی گئی تو فرمایا الا فزوروها، اب قبروں کی زیارت کرو. ان کا حال تو سوس کی طرح ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری غائب ہوئی. سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنات پہ، انسان پہ، درندوں پہ، چرندوں پہ، بہائم پہ، حیوانات پہ، خشکی پہ، تری پہ اور سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں پہ، سوس پہ، تمام جانوروں پہ. انگشتری گم ہو گئی. سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ انگشتری تلاشی جائے. ساری مخلوق تلاشنے لگی، سوس بھی تلاشنے لگا اور تلاشا. معلوم ہوا کہ انگشتری مل گئی اور سوس کو ابھی تک پتہ نہیں ہے. آج بھی وہ پانی میں ڈوبتا ہے اور اگتا ہے، ڈوبتا ہے اور اگتا ہے. اس لیے ڈوبتا اور اگتا ہے کہ انگشتری تلاش رہا ہے. اسے پتہ ہی نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری مل چکی ہے. کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے روکا تھا اب نہیں روک رہا ہوں. الا فزوروها، تم قبروں کی زیارت کرو. قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت یاد آتی ہے، اپنی زندگی کی بے بساتی یاد آتی ہے، اپنی اوقات یاد آتی ہے اور اسے یہ باور کرایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ تم قبرستان میں آؤ گے، مردوں کو دیکھو گے، اپنے پرکھوں کو دیکھو گے، منوں اور تنوں مٹی کے نیچے انہیں دیکھو گے تو یہ کہہ سکو گے کہ آج کل ہمیں یہاں آنا ہے. آج ہم اپنی نمائش پر اپنے جسم اور بدن کی افزائش کے اوپر اتنی محنت صرف کرتے ہیں، کل ہمیں مٹی کی خوراک بننی ہے. اس لیے اپنی اوقات کا پتہ لگانا ہو اور اپنی اوقات معلوم کرنی ہو تو تم جاؤ قبرستان میں اور مردوں کی قبروں کی زیارت. رفیقان گرامی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ آج اس چھوٹے موٹے احتجاجی جلسے کے حوالے سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں حکومت ہند کو کہ یہ مسلمانوں کا اضطراب ہے اور عالم سنیت میں بے چینی کی لہر ہے. ہمارے جذبات سے سیریا کی اس تنظیم کو بھی آگاہ کیا جائے اور امریکہ کو بھی آگاہ کیا جائے اور سفارتی تعلقات سے دباؤ بنایا جائے کہ اس طریقے کی غلط حرکتوں سے باز رہنے کی کوشش کی جائے. اگر باز نہ رہے، امریکہ باز نہ آیا تو امریکہ سن لے کہ آج نہیں کل اسے تباہی کے دہانے پر پہنچنا ہے، اسے تباہ و برباد ہونا ہے. بڑی سے بڑی طاغوتی طاقتیں تباہ ہوئی ہیں، برباد ہوئی ہیں. ہم اہل اسلام ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارا سرمایہ اسلام ہے، ہماری پونجی دین اسلام ہے. دین اسلام ایسا مستحکم دین ہے، ایسا قلعہ ہے کہ ہزاروں آدمیاں آئی ہیں اور ان کے پیر اکھڑ گئے ہیں، لیکن یہ قلعہ اپنی جگہ مضبوط ہے. اور نہ جانے کتنی تیز و تند مخالف آدمیاں بنی ہیں، آدمیوں کا بھلا تو نہ ہو سکا، لیکن اسلام کی تشہیر اور اسلام کا چہرہ مزید نکھرتا ہی چلا گیا، اس کی قوت میں استحکام ہی پیدا ہوتا چلا گیا. لہذا ہمیں امتحان میں نہ مبتلا کرو، ہمارے صبر کا امتحان نہ لو اور ہمارے صبر کا جائزہ نہ لو. جب ہم صبر کا جائزہ لوگے تو تم دھوکے میں رہو گے. اگر تم نے بہت زیادہ ٹوپی اور داڑھیوں کا کہ صبر کا جائزہ لینا چاہا ہے تو تمہیں منہ کی کھانی پڑی ہے. ابھی تو خالستان کی داڑھی حرکت میں آئی تھی تو پورا ہندوستان تکڑ بکھڑ ہو گیا تھا اور نہ جانے کہاں کہاں پریشانیاں آئی ہیں. ایک اسامہ جس کی ہم تحریک کی تائید نہیں کرتے ہیں، ہم ان مدرسوں کے حوالے سے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مدرسوں میں رہتے ہیں جہاں امن کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں دہشت گردی کے خاتمے کا سبق دیا جاتا ہے. یہاں دہشت گردی نہیں بنائی جاتا، دہشت گرد پیدا نہیں کیے جاتے ہیں. یہاں ملا محسود نہیں پیدا کیے جاتے ہیں، ملا عمر پیدا نہیں کیے جاتے ہیں. اگر پیدا کیے جاتے ہیں تو ملا جیون پیدا کیے جاتے ہیں، پیدا کیے جاتے ہیں تو ملا حسن پیدا کیے جاتے ہیں، پیدا کیے جاتے ہیں تو ملا فضل حق خیر آبادی پیدا کیے جاتے ہیں، عبد الحق خیر آبادی پیدا کیے جاتے ہیں، حسرت موہانی پیدا کیے جاتے ہیں. اور آپ بتاؤ کہ کون ایسا مدرسہ ہے اور کون ایسی جگہ ہے جہاں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے؟ تم کہتے ہو یہاں کے طالب علموں کو یہاں طالبان پیدا کیے جاتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں طالبان نہیں پیدا کیے جاتے. ہاں طالبان پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن طالبان افغان نہیں پیدا ہوتے ہیں، بلکہ طالبان امن و امان پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ہم اس جلسے کے حوالے سے، ان مدرسوں کے حوالے سے ہم اپنے جذبات اور احساسات سے آپ کو باخبر کرنا چاہتے ہیں اور آپ سفارتی تعلقات کے واسطے سے آپ ہمارے جذبات سے اقوام متحدہ کو بھی مطلع کریں، امن عالم کے ٹھیکیدار کو بھی مطلع کریں کہ ہمارے جذبات سے کھلواڑ نہ کریں. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن رسول کے صحابہ اور صحابہ پر نثار اولیاء کرام کی توہین کو کسی قیمت پر رفیقان گرامی، یہ ایک مختصر سا اجلاس جس کے واسطے سے ہم نے اپنی باتیں رکھی ہیں. مقررین اور احتجاج درج کرنے والے علماء اور دانشوران کی ایک لمبی قطار ہے. رات ختم ہو سکتی ہے، احتجاج ختم نہیں ہو سکتا. ہم نے فرض کفایہ ادا کر دیا ہے اور میں گزارش کروں گا مورخ اسلام ڈاکٹر عاصم اعظمی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مختصر سے تاثرات پیش کریں تاکہ ہمارے جملوں کی نہ صحیح ہمارے تاثرات کی تائید ہو جائے. السلام علیکم.